امام لعنت بھیج رہے ہیں اور آق کے والد پر لعنت بھیج رہے ہیں. جس پر امام لعنت بھیجیں وہ خدا کی رحمت سے دور ہے, وہ یقیناً جہنمی ہے. اے علی, تم اور میں اس امت کے باپ ہیں. اللہ کا فیصلہ ہے کہ ہمارے والدین محمد و علی ہیں. یہ تمہاری اولاد فتنہ ہیں, تمہارے لیے آزمائش ہیں. انہیں زیادہ نہ چاہو. کہا ہے کہ اگر تم اپنی اولاد کو محمد و آل محمد سے زیادہ چاہو تو تم گمراہی میں ہو. بلکہ روایت یوں ہے, اگر اس کے والدین اسے عاق کر کے چلے گئے ہوں اور ان کی موت کے بعد یہ ان کے دین ادا کرے, ان کے لیے نیک عمل کرے, یہ عاق نہیں رہے گا, یہ ان میں سے ہوگا جنہوں نے والدین کا حق ادا کیا ہے. جس خدا کی راہ میں حسین نے سب کچھ دے دیا ہو, اس حسین پر رونے پر تجھے جنت نہ دے خدا. تجھے تعجب ہوتا ہے کہ ہزار حج ہزار عمرہ کیوں ملتا ہے, ایک آنسو پہ جنت کیوں ملتی ہے؟ یہ جب ایک عالم میں بیچارگی ہوگی, قبر ہوگا, ان کے ہاتھ پاؤں کٹ چکے ہوں گے, وہاں جا کر آنکھ کھلتی ہے. وہاں پتہ چلتا ہے بچوں کو کس لائن پہ لگانا تھا, ہم نے کہاں لگائے رکھا, اصل آرزوئیں کیا تھی, کیا تمنا کیا ہونی چاہیے تھی. وہاں پھر کہیں گے کاش میرا بچہ مومن ہو جائے, کاش میرا بچہ نماز پڑھے, کاش میرا بچہ قرآن پڑھے. اور جب آپ کی طرف سے, بچے کی طرف سے والدین کو یہ ہدایات جانا شروع ہو جائیں, وہاں وہ بہت جلد راضی ہو جائیں گے. فرمایا زینب تم جانتے ہو مجھے اکبر سے کتنا پیار ہے, مجھے اکبر کتنا عزیز ہے, لیکن زینب تیرا حجاب, تیرا پردہ مجھے اکبر سے زیادہ. پانی بھی نہیں ہے, لڑنے کے اوزار بھی نہیں ہے, ابھی یہ لوگ مار دیے جائیں گے. اور جو ادھر خیام حسینی میں تھے ان کی حالت کیا تھی؟ ان کی دنیا کتنی خوبصورت تھی, ان کی دنیا کتنی شیرین تھی. انہوں نے شہادت کے بعد جنت میں نہیں جانا تھا, وہ ابھی بھی جوانان جنت کے سردار کے ساتھ تھے, اور اسی اطمینان میں تھے, اور اسی خوشی میں تھے, اور اسی مسرت میں تھے. کسی پریشانی میں نہیں تھے, کسی کرب میں نہیں تھے. کرب میں کون تھا؟ جو لشکر عمر سعد میں ہے. پریشان کون تھا؟ جو اس طرف ہے, جس کی دنیا بہت اچھی تھی, جس کے پاس وسائل سارے مہیا تھے, لیکن اسے اطمینان اور سکون نہیں تھا. جو غافل تھا وہ غافل رہا, جس کی غفلت دور ہوئی وہ حر بن گیا. وہ خود چل کے اطمینان کے پاس آیا, وہ خود چل کر سکون کے پاس آیا. اس نے سارا لشکر دیکھا ہوا تھا, یہ سارا لشکر بھی دیکھا ہوا تھا. وَقَضَى رَبُّكَ, اللہ کا فیصلہ ہے کہ تم نے صرف اللہ کی بندگی کرنی ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, اور والدین کا پر احسان کرنا ہے, والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا ہے. جس رمضان میں امیر المؤمنین کی شہادت ہوئی, اسی رمضان میں امیر المؤمنین نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ جاؤ ممبر پر بیٹھو اور حمد ثناء الہی کے بعد یہ 3 جملے لوگوں سے کہہ دو اور واپس آ جاؤ. وہ 3 جملے کیا ہیں؟ قل لعن اللہ ولدا عق ابویہ, خدا کی لعنت ہو اس بچے پر جسے اس کے والدین عاق کر دیں. اور یہ جملہ امام نے 3 دفعہ ارشاد فرمایا. اس کے بعد فرمایا لعن اللہ عبدا ابق عن موالیہ, لعنت ہے اس بندے پر جو اپنے آقا مولا کا بھگوڑا ہے, بھاگ جائے. لعن اللہ غنما ذلت عن الراعی, خدا کی لعنت ہے اس گوسفند پر جو اپنے راعی کو چھوڑ کر بھاگ جائے, گمراہ ہو جائے. اب امام لعنت بھیج رہے ہیں اور آق کے والد پر لعنت بھیج رہے ہیں. جس پر امام لعنت بھیجیں وہ خدا کی رحمت سے دور ہے, وہ یقیناً جہنمی ہے. لوگوں کے لیے سوال پیدا ہوا کہ یہ 3 جملے اور اتنے سخت جملے ارشاد فرمایا, اور امام حسن مجتبیٰ ممبر سے نیچے آئے. لوگوں نے پوچھا ذرا ہمیں تفسیر بتائیے, تو فرمایا میں نے اتنا ہی بیان کرنا تھا, باقی جا کر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سے پوچھو. امیر المؤمنین کے پاس جب لوگ آئے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن میں رسول خدا کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, رسول خدا نے میرا دایاں ہاتھ اپنے دائیں ہاتھ میں لیا اور اسے اپنے سینے سے لگایا, اور سینے سے لگانے کے بعد کہا یا علی انت و انا ابوا ہذہ الامہ, اے علی تم اور میں اس امت کے باپ ہیں. کتنے خوش نصیب ہیں ہم. اللہ کا فیصلہ ہے کہ ہمارے والدین محمد و علی ہیں. فلعن اللہ من عقنا, خدا کی لعنت ہو جسے ہم دونوں عاق کر دیں.
اس کے بعد فرمایا فقل آمین. امیر المومنین سے رسالت مآب نے کہا کہ آمین کو امیر المومنین کہتے ہیں فقل تو آمین, آپ بھی آمین کہہ دیجئے. لعنت ہے خدا کی اس پر جسے امیر المؤمنین اور رسول خدا عاق کر دیں. لعن اللہ من ابق عنا, اس بندے پر بھی خدا کی لعنت ہے جو ہم سے فرار کر جائے. فقلت آمین, پھر میں نے کہا آمین. تیسرا جملہ انا وانت راعی هذه الامہ, اس امت کے سرپرست میں اور تم ہیں. فلعن اللہ من ضل عنا, جو ہمارے راہ سے ہٹ گیا اس پر بھی خدا کی لعنت ہو. رسول خدا نے کہا اے علی کہو آمین. امیر المومنین نے کہا آمین. اس کے بعد امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ان تمام باتوں پہ آپ نے مجھے آمین کے لیے کہا, میں نے اپنے علاوہ دو اور بندوں کو, دو اور لوگوں کو آمین کہتے سنا. وہ کون تھے؟ رسول خدا نے فرمایا وہ جبرائیل اور میکائیل تھے, جو تمہاری اس بات کے ساتھ آمین کہہ رہے تھے. ہمیں خدا کا فیصلہ ہے. وَقَضَى رَبُّكَ, یہ تشریعی حکم نہیں ہے, یہ خدا کا اٹل فیصلہ ہے کہ معبود صرف وہ ہوگا. اور والدین کے ساتھ احسان کا مطلب یہ ہوا کہ عاق والدین نہیں ہونا ہے. جو والدین یعنی محمد و علی نے حکم دیا ہے ان تمام احکامات کو, اس شریعت کو ماننا بھی ہے, اس پر عمل بھی کرنا ہے. اگر شریعت محمدی کو نہ مانا تو ہم عاق ہیں, اور جو عاق محمد و علی ہے اس پر خدا کی لعنت ہے. اس امت کا سربراہ, اس امت کا پدر, اس امت کے لیے شفیق, یہ دو ہستیاں ہیں جو ہم نے کہا اس کے بعد آنے والے تمام ائمہ وہی حکم بیان کرتے رہے ہیں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمیں اہل بیت کے ساتھ ٹھیک رہنا ہے, ہمارے اہل بیت سے رشتہ اچھا ہونا چاہیے. لا تقل لہما اف, کسی حکم پر اگر اف کہتے ہو یہ تم نے اپنے حقیقی اور روحانی والدین کو اف کہا ہے. وَقَضَى رَبُّكَ, تیرے رب کا فیصلہ ہے, تم شریعت محمدی میں اف نہیں کر سکتے ہو. اور اگر کوئی خود سے فتویٰ دینا شروع کرے, خود سے احکام صادر کرنا شروع کرے, کچھ کو مانے کچھ کو نہ مانے, پک اینڈ چوز کرنا شروع کرے, یہ حکم تو میں مانتا ہوں اچھا لگتا ہے مجھے, یہ حکم میں نہیں مانتا مجھے اچھا نہیں لگتا ہے, وہ عاق والدین ہے, مذاق نہیں ہے. یہاں بہت کچھ ملتا ہے, جہاں بہت کچھ ملتا ہے تو پھر وہاں خطرات بھی اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں, وہاں کوئی مذاق نہیں ہو رہا ہوتا. یہاں اف کی گنجائش نہیں ہے. اور یہ جو ہمارے والدین ہیں ان سے جو ہم نے اف نہیں کرنا ہے, یہ تو ایک پریکٹس ہے. وہ جو بھی کہیں ہم نے اف نہیں کہنا. بزرگ ہو گئے, چڑچڑے ہو گئے, ہم نے اف نہیں کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ شفیق ہیں, ان کی وجہ سے تمہیں وجود ملا ہے. تم جب بچے تھے انہوں نے تمہیں بہت محبت دی ہے, اور یہ بچے سمجھ نہیں سکتے جب تک خود والدین نہ بن جائیں کہ والدین انہیں کتنی محبت دیتے ہیں. اور وہ والدین بن بھی جائیں تو بھی جو جانے والی نسل ہوتی ہے ان کے ساتھ وہ شفقت نہیں ہوتی, وہ برداشت نہیں ہوتا. جو والد بچے کے ساتھ کر سکتا ہے وہ بچہ والد کے ساتھ نہیں کر سکتا. اسی لیے قرآن میں جہاں یہاں پر والدین کے لیے اتنا سخت کہا ہے, کہیں نہیں کہا اپنے بچوں سے بہت پیار کرو. قرآن میں کہیں نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تو فطری ہے. اگر منع کریں اولاد کو تو فتنہ کہا ہے کہ تمہاری اولاد فتنہ ہیں, تمہارے لیے آزمائش ہیں, انہیں زیادہ نہ چاہو. کہا ہے کہ اگر تم اپنی اولاد کو محمد و آل محمد سے زیادہ چاہو تو تم گمراہی میں ہو. ان کو اپنے آقا سے زیادہ نہیں چاہ سکتے, سب سے زیادہ اللہ کو اور محمد و آل محمد کو چاہنا ہے. ساتھ میں آپ تشریف فرما ہیں اور آپ کی رضائی بہن تشریف لاتی ہیں. ابھی میں تفصیل میں نہ جاؤں, ان کا انہوں نے بہت زیادہ احترام کیا, اور کیسے احترام کیا روایت میں سارا موجود ہے. ان کے بعد اصحاب دیکھ رہے ہیں, جو لوگ وہاں موجود ہیں وہ دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد آپ کے رضائی بھائی بھی تشریف لاتے ہیں, ان کے لیے وہ اہتمام نہیں کیا. تو اصحاب کے لیے سوال پیدا ہوا کہ بہن کے لیے اتنا اہتمام, بھائی کے لیے وہ اہتمام نہیں ہوا. پوچھا لِأَنَّهَا كَانَتْ أَبَرَّ بِأَبَوَيْهَا عَنْهُ,
اس لیے کہ یہ اپنے والدین کے ساتھ بہتر تھی اس کی نسبت. یہ جو اس کی عزت کر رہا ہوں یہ اس وجہ سے کہ یہ اپنے والدین کی عزت کیا کرتی تھی. یعنی ہم اگر محبوب ہونا چاہتے ہیں، عزیز ہونا چاہتے ہیں رسالت مآب کے سامنے، اہل بیت کے سامنے، تو اہل بیت کی نگاہ میں عزت پانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے والدین کا احترام کریں، ان کی عزت کریں. ایک راوی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا اور اپنے بیٹے، اس کے بیٹے کا نام اسماعیل تھا، اس کی تعریف کی اور کہا یہ میرا بہت خیال رکھتا ہے، یہ میری بہت خدمت کرتا ہے. امام نے فرمایا میں تیرے بیٹے اسماعیل کو بہت چاہتا تھا لیکن اب میں اس سے زیادہ اس سے محبت کرنے شروع کر دیا. زیادہ محبت کیوں؟ اس لیے کہ یہ والدین کی اطاعت کرتا ہے. امام کی نگاہ میں اگر آ جاؤ اور امام کی نظر کرم اگر کسی پر پڑ جائے، اس کے بعد اس کا کوئی مشکل آسان نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے. ہاں کچھ مشکلات اس کی مصلحت میں ہیں، وہ مشکلات آئیں گی، اور ان مشکلات سے یہ بھی یاد رکھیے، پہلے جو آپ نے پوچھا نا کہ کہاں سے پتہ چلے یہ مشکل خدا کی طرف سے ہے میری طرف سے ہے، جن مشکلات کی وجہ سے تم نے خدا پر توکل کیا، راضی بھی ہو گئے، اس کے باوجود اگر دل گھبرا رہا ہے، مطمئن نہیں ہو رہا ہے، یہ مشکل تمہاری اپنی ہے، تم خود حل کر سکتے ہو، اسے حل کرو. دیکھو کہاں کیا کوتاہی رہ گئی ہے، کہاں کیا محنت نہیں کی ہے، وہ محنت کر لو، تمہاری وہ مشکل حل ہو جائے گی. اور جو مشکل خدا کی طرف سے آئی ہو اور تم راضی ہو جاؤ، اس مشکل سے تمہیں سکون ملے گا، وہ مصائب تمہارے لیے آرام لے کر آئیں گے. ابھی کورونا ہے، وبا ہے، ہم الگ الگ بھی بیٹھے ہیں، لوگ ابھی مسجد سے باہر نیچے بھی بیٹھے ہیں اور ہمیں بکھرنا پڑا، لیکن اس وبا میں جو گرفتار ہوا ہے ان سے بہت سے لوگ ہیں جو بہت زیادہ مطمئن ہو گئے ہیں. حکم ہے خدا کی طرف سے احتیاط کا، واجب ہے ہم پر احتیاط، واجب شرعی ہے، شرعن مجھ پر احتیاط واجب ہے. شرعن میں نہیں مل سکتا جس طرح میں پہلے ملتا تھا. شرعن اب میں وہ جو ہاتھ ملانا مستحب تھا اب مستحب نہیں ہے. احکام الہی زمان اور مکان کے لحاظ سے تبدیل ہوتے ہیں، حکم اولی حکم ثانوی ہے، ابھی میں اس تفصیل میں نہیں جا سکتا، لیکن احکام جو حکم ہے مومن وہ ہے جو حکم ہو اسے مانے. یہ نہیں کہ میں نے بچپن سے سن رکھا ہے، میرے والدین نے کہا ہوا ہے ہر کسی سے ہاتھ ملانا ہے، ہاتھ ملانے کا اتنا ثواب ہے، میں نے اب بھی ہاتھ ملانا ہے. نہیں، اب حکم الہی نہیں ہے ہاتھ ملانے کا. جب حکم الہی نہیں ہے تو اب ثواب بھی نہیں ہے. حضرت موسیٰ بن عمران مناجات کرتے ہیں، اور مناجات جب آپ کرتے ہیں خدا سے، عبادت جب آپ کرتے ہیں تو پھر پردے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ جو پردے ہٹتے ہیں، یہ پردے، یہ حجاب ظلمانی بھی ہیں اور نورانی بھی ہیں. ظلمانی حجاب کیا ہے، نورانی حجاب کیا ہے؟ یہ کتابوں میں پڑھنے سے سننے سے نہیں ہے، خود پریکٹس کرو، خود دیکھو، خود کوئی حجاب ہٹا کر پھر فیل کرو، پھر مزے لو، اور پھر آ کر بتاؤ کہ یہ ظلمانی حجاب ہے اور یہ نورانی حجاب ہے. جب موسیٰ بن عمران کی تمام مناجات کی وجہ سے تمام حجاب ہٹ گئے تو انہوں نے دیکھا ایک شخص ہے، بیٹھا ہے، مصلی پر بیٹھا ہے، اور اس پر عرش الہی کا سایہ ہے. خدایا یہ کون ہے، یہ کیا مقام ہے کہ اسے عرش الہی کا سایہ ملا ہوا ہے؟ کہا یہ شخص اپنے والدین کی خدمت کیا کرتا تھا. بر بالوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کیا کرتا تھا. اگر اپنے والدین کی حیات میں، ہمیں حدیث کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں، اگر اپنے والدین کی حیات میں والدین کی خوب خدمت کی، اسے یہ سعادت تھی کہ وہ والدین کی خدمت کر سکا، انہیں راضی بھی کر دیا، لیکن موت کے بعد وہ اپنے والدین کو بھول جائے، اس کے قرض ادا نہ کرے. چھوڑو کیا کرنا ہے قرض ادا کر کے، اس کے مال سے جو خمس نکالنا تھا، زکوٰۃ نکالنی تھی، نہ نکالے، اس کے لیے جو استغفار کرنا تھا وہ نہ کرے، اپنی مستحب عبادتوں میں اس کا جو حصہ رکھنا تھا وہ نہ کرے. ایسا شخص جس نے اپنے والدین کی خدمت کا حق ادا کیا زندگی میں اور بعد میں اس کا دین ادا نہ کیا، اس کا قرض ادا نہ کیا، اس کے لیے دعا نہ کی، اس کے لیے صدقہ جاریہ نہ بنا، یہ عاق والدین ہے. اور کام آسان سا ہے، کام زیادہ مشکل نہیں ہے. آپ جب بھی وضو کریں، جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں، جب بھی وضو کریں عادت بنا لیں کہ اس وقت ایک صلوات، ایک فاتحہ اپنے مرحوم والدین کے لیے پڑھ دیا. نہ آپ کا وقت جاتا ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہوتا.
وہ ٹائم آپ کو ویسے ہی جا رہا ہوتا ہے. اگر آپ دعائیں پڑھتے ہیں تو فبہا، بہت سے لوگ تو دعا بھی وضو کے دوران نہیں پڑھتے. وضو کیا، نماز کے لیے آتے ہوئے جو 8-10 قدم ہیں اس میں ایک صلوات پڑھ دی، ایک فاتحہ پڑھ دی اپنے مرحوم والدین کے لیے. جو مستحب عمل انجام دیتے ہیں، یہ جو عزاداری کر رہے ہیں، زیارت امام حسین، اس میں اپنے والدین کو یاد رکھیں، ان کو ہدیہ کریں. نماز پڑھیں، مستحب نمازیں پڑھیں، اپنے والدین کو ہدیہ کریں. قرآن پڑھیں، اپنے والدین کو ہدیہ کریں. یہ نہ کہیں کہ میں سارے مستحب عمل اگر والدین کو ہدیہ کر دوں، میں اپنے پاس کیا بچے گا؟ تمہیں اس سے زیادہ ملے گا جو تم اپنے لیے کرتے ہو، اس سے زیادہ ملے گا. روایت آگے چل کے کہتی ہے اور اگر کوئی شخص اس نے خدمت کا حق ادا نہ کیا، کسی وجہ سے وہ اپنے والدین کی اس طرح خدمت نہ کر سکا زندگی میں، موت کے بعد اگر وہ اپنے والدین کا قرض ادا کرے اور ان کے استغفار کے لیے نیک عمل کرے، اسے بر الوالدین میں اس کا نام لکھا جائے گا. بلکہ روایت یوں ہے، اگر اس کے والدین اسے عاق کر کے چلے گئے ہوں اور ان کی موت کے بعد یہ ان کے دین ادا کرے، ان کے لیے نیک عمل کرے، یہ عاق نہیں رہے گا، یہ ان میں سے ہوگا جنہوں نے والدین کا حق ادا کیا ہے. اس لیے کہ جب وہ عالم میں بیچارگی ہوگی، قبر ہوگا، ان کے ہاتھ پاؤں کٹ چکے ہوں گے، وہاں جا کر آنکھ کھلتی ہے. وہاں پتہ چلتا ہے بچوں کو کس لائن پہ لگانا تھا، ہم نے کہاں لگائے رکھا، اصل آرزوئیں کیا تھی، کیا تمنا کیا ہونی چاہیے تھی. وہاں پھر کہیں گے کاش میرا بچہ مومن ہو جائے، کاش میرا بچہ نماز پڑھے، کاش میرا بچہ قرآن پڑھے. اور جب آپ کی طرف سے، بچے کی طرف سے والدین کو یہ ہدایات جانا شروع ہو جائیں، وہاں وہ بہت جلد راضی ہو جائیں گے. زیارت امام حسین بہت ثواب ہے. ایک عالم زیارت کے لیے جا رہے تھے، اور جب بھی زیارت پڑھیں اس میں اپنے والدین کو وہ زیارت ضرور ہدیہ کیا کریں. اور پھر جب آپ اپنے والدین کو ہدیہ کر رہے ہیں، یہ بات یقیناً یاد رکھیں کہ آپ کے جو روحانی والدین ہیں، انا و علی ابوا ہذہ الامہ، انہیں کبھی نہ بھولیں، انہیں بھی ہدیہ کریں. تلاوت قرآن کریں اور معصومین کو ہدیہ کریں، اپنی عادت بنا لیں. ایک شخص ہے، عالم ہے، وہ جا رہا تھا زیارت پر. بچے ابھی، کیونکہ ان بچوں کے لیے سٹوری ہے، اب سنیں غور سے. ایک عالم زیارت پر جا رہا تھا، اسے خیال آیا کہ زیارت کا ثواب، ایک زیارت ابا عبداللہ کا ثواب 1000 حج 1000 عمرے، اتنا ثواب. ایک زیارت میں کچھ بھی نہیں ہوتا، اتنا ثواب کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے دل میں خیال پیدا ہوا. اسی خیال میں چل رہا تھا، وہ کاروان سے جدا ہو گیا. جب انسان خیالوں میں گم ہو جاتا ہے تو پھر وہ راستہ بھٹک جاتا ہے. راستہ بھٹک گیا، اور پھر جب اسے خیال آیا تو وہ کاروان سے جدا ہوا تھا، اسے پتہ نہیں تھا بیابان میں وہ کہاں جا رہا ہے. ایک صاحب وہاں کھڑے تھے، ان سے پوچھا تو انہوں نے اس کی لگام کو تھام لیا اور اسے کہا میں تمہیں راستہ دکھاتا ہوں. اور پھر اس نے کہا چلو اب جب چل ہی رہے ہیں تو ایک تمہیں سٹوری بھی سناتا ہوں، بچے بھی خوش ہو جائیں گے. اس نے کہا ایک بادشاہ تھا، وہ شکار پر گیا. اس نے کہا مجھے اپنے شہزادے کے لیے ایک ہرن زندہ چاہیے تاکہ وہ اس کے ساتھ کھیلے اور اسے پالے. شکار پر پہنچے، ہرن بھی نظر آ گیا. کہا اس ہرن کو پکڑنا ہے اور زندہ پکڑنا ہے. اس ہرن کے گرد انہوں نے دائرہ بنا لیا اور بادشاہ نے اعلان کیا کہ جس کے ہاتھ سے یہ ہرن بھاگے اسے پھر اکیلے جا کر ہرن پکڑ کے لانا ہوگا، نہیں تو میں اس کے ساتھ یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. لوگوں نے، سپاہیوں نے، اور اس کے وزراء بھی شامل ہیں، بادشاہ بھی ہے، سپاہی بھی ہیں، گھیرا تنگ کرنا شروع کیا. درمیان میں وہ آہو ہے، ہرن ہے، اور اتفاق سے وہ بادشاہ کی طرف آیا اور اس کے ہاتھ سے بھاگ گیا. اب اس نے حکم کیا دیا ہوا ہے کہ یہی شخص جائے گا جس کے ہاتھ سے ہرن بھاگے گا، اور وہ بھی اکیلا جائے گا، اس کے ساتھ کوئی اور نہیں جائے گا. بغیر ہرن کے آئے گا تو زندہ اس کو میں نہیں چھوڑوں گا. اب اس کو اپنے قول کے مطابق اکیلے جانا پڑا. ایک کھائی آئی، اس کھائی میں گرا، اس کا گھوڑا بھی مر گیا اور وہ خود بھی بے ہوش ہو گیا. جب ہوش آیا تو دیکھا کسی بڑھیا کے خیمے میں ہے، اور بڑھیا اپنے بچے سے کہہ رہی ہے کہ یہ مہمان ہے، اسے پیش کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہماری کل زندگی ایک بھیڑ ہے، ایک گوسفند ہے، اسے ذبح کرو، اس کا گوشت اسے کھلائیں گے، اس کو ناشتہ کرائیں گے، یہ اس کا آپ گوشت اس کو پلائیں گے، یہ ٹھیک ہو جائے، اپنے گھر کو جائے. جب تک سنبھلا تب تک وہ گوسفند ذبح ہو چکا تھا، اس کا کھانا اسے پیش کیا گیا. یہ چند دن وہاں رہا، جب صحت مند ہوا تو وہاں سے وہ چلا اور اپنی انگوٹھی اس نے اس لڑکے کو دی کہ یہ انگوٹھی تم رکھو، اور جب کبھی شہر آنا ہو، جب کبھی کیپٹل آؤ تو وہاں جو دربار کا سپاہی ہوگا محل کے باہر، اسے یہ انگوٹھی دکھا دینا. یہ لڑکا کچھ عرصے بعد شہر پہنچتا ہے، اسے یاد آیا ایسا ایسی کوئی انگوٹھی تھی، اس کو دکھاؤں یا یہ انگوٹھی لے جا کے بازار میں بیچ دوں، پتہ نہیں سپاہی خود نہ رکھ لے، مجھے مارے نہیں، مجھے قید نہ کرے، پتہ نہیں کیا کرے گا، بہتر یہ ہے کہ اسے لے جا کے بازار میں بیچ دوں، کچھ پیسے مل جائیں گے. وہ کہا نہیں چلو، پتہ نہیں اس نے کہا تھا. وہ چلا گیا. سپاہی کو جیسے ہی انگوٹھی دکھائی، سارے سپاہیوں نے آ کے اس کو پکڑ لیا، گرفتار کر کے اس کو جیل ڈال دیا. اوہو یہ تو بڑا برا ہوا، اس کو تو بیچ دینا چاہیے تھا.
اس کے بعد اگلے دن اسے دربار میں پیش کیا جاتا ہے. دیکھا تخت پر وہی بیٹھا ہے جو ان کے خیمے میں مہمان تھا. پھر بادشاہ نے قصہ سنایا اب سب کو کہ اس نے کتنا میرے ساتھ اچھا کیا, اور پوچھا اپنے درباریوں سے کہ اس کو کیا دوں, اس کو انعام کیا دینا چاہیے. کسی نے کہا اس نے ایک گوسفند دیا تھا, ایک گوسفند دے دو. کہا نہیں کم ہے. کہا چلو گوسفند کا, بھیڑوں کا ایک ریوڑ دے دو, ایک گلہ پورا دے دو. کہا نہیں کم ہے. کہا اس کو محل دے دو, کوئی باغات دے دو. کہا نہیں کم ہے. اچھا اس کو پھر وزارت دے دو, جیسے ہمارے ہاں بھی وزارتیں بنتی ہیں, آ جاؤ ساتھ شامل ہو جاؤ, وزارت لے لو. کہا نہیں کم ہے, وزارت بھی کم ہے. تو پھر کہا اچھا پھر اسے وزارت عظمیٰ دے دو, یہ وزیر اعظم بن جائے. کہا نہیں یہ بھی کم ہے. اب سب خاموش ہو گئے. سب خاموش کیوں ہوئے؟ اب جو چیز رہ گئی تھی وہ بادشاہ تھی, تخت تھا. اب وزارت عظمیٰ کے بعد تخت دے دو اس کو, وہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا تھا. تھوڑی دیر میں بادشاہ خود تخت سے نیچے اترا, اپنا تاج اسے پیش کیا اور کہا یہ بھی کم ہے. یہ بھی کیوں کم ہے؟ کہا اس نے اپنا دار و ندار سب کچھ مجھے دے دیا تھا, مجھے جانتا بھی نہیں تھا. اس کی کل دارائی, اس کا کل سرمایہ ایک گوسفند تھا, وہ اس نے مجھے دے دیا تھا. میں اگر اپنی ساری مملکت بھی اسے دے دوں پھر بھی میں نے اپنا سب کچھ اسے نہیں دیا, پھر بھی میرے پاس بہت پراپرٹی بچ جاتی ہے, بہت کچھ بچ جاتا ہے. اس عالم کو سمجھ میں آیا, اوہو جو مجھے سوال تھا اس کا جواب مجھے اب ملا. حسین نے خدا کی راہ میں اپنا سب کچھ دے دیا. جس خدا کی راہ میں حسین نے سب کچھ دے دیا ہو, اس حسین پر رونے پر تجھے جنت نہ دے خدا. تجھے تعجب ہوتا ہے کہ 1000 حج 1000 عمرہ کیوں ملتا ہے, ایک آنسو پہ جنت کیوں ملتی ہے؟ دیکھو کس کے لیے خدا دے رہا ہے, اس حسین کے لیے جس نے اپنا سب کچھ اس کے راہ میں قربان کر دیا ہے. اس حسین نے جس نے اپنا علی اصغر بھی راہ خدا میں دے دیا, جس نے اپنا علی اکبر بھی راہ خدا میں دے دیا. کتنا سخت ہے انسان کے لیے. امام جعفر صادق سے پوچھا کہ دنیا کی سب سے شیرین, سب سے میٹھی چیز کیا ہے؟ امام نے فرمایا جوان بیٹا. اور کہا سب سے تلخ چیز کیا ہے؟ فرمایا جوان بیٹے کی موت. جو بھی امام کے پاس آیا امام نے اسے اجازت نہ دی, لیکن جب علی اکبر آئے تو امام نے فوراً اجازت دے دی. ہم شکل پیمبر اکبر کننا اذا اشتقنا الى زیارت النبی, جب ہم زیارت نبی کے مشتاق ہوتے تو ہم علی اکبر کی زیارت کیا کرتے تھے. شبیہ پیمبر ہے, جنگ کے لیے جانا چاہتا ہے, فوراً اجازت دیتے ہیں اور فرمایا جس نے پالا ہے جا کر اس سے اجازت لو. 2 ودا ہیں کربلا میں جو بہت سخت ہیں, ایک حسین کا ودا اور ایک علی اکبر کا ودا. مقتل میں ہے کہ علی اکبر جب خیمے سے نکلے تو یوں لگا جیسے کسی جوان کا جنازہ گھر سے نکل رہا. اجرکم علی اللہ, اپنی آوازوں کو رہا کیجئے, رونے میں تکلف نہ کیجئے. بس یہی چند دن ہیں, آج حسین کو اکبر کا پرسہ دینا ہے. اجرکم علی اللہ. علی اکبر چلے, حسین نے اجازت دے دی ہے, اور دنیا و ما فیہا کو چھوڑ کر علی اکبر گامزن ہیں. ایک نحیف سی آواز سنی, مہلن مہلا, بیٹا ذرا رک جا. مڑ کر دیکھا کہ بابا پیچھے پیچھے چلتے آ رہے ہیں. اجرکم علی اللہ. علی اکبر نے کہا بابا آپ نے اجازت دے دی تھی, کہا اگر تیرا جوان بیٹا ہوتا عالم شباب میں وہ موت کی طرف جا رہا ہوتا. اجرکم علی اللہ. اب مجھ میں تاب نہیں ہے میں ان مصائب کو پڑھ سکوں. اکبر داد شجاعت دیتے ہیں. حسین مادر اکبر سے کہتے ہیں دعا کرو ایک دفعہ پھر مجھے اکبر کی زیارت نصیب. یا راد یوسف, اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والی ذات, یوسف حسین کو حسین علیہ السلام سے ملا. اکبر واپس تشریف لاتے ہیں. بابا
العطش قد قتلنی، جوان بیٹا ہے، کڑیل جوان ہے، بوڑھے باپ سے جو پناہ عالم ہے، ایک سوال کیا ہے، پانی کا سوال کیا ہے. فرمایا بیٹا ہاتھ لسانک، اپنی لسان اپنی زبان بابا کے زبان پر رکھنا. اکبر نے زبان دی، دوسرے ہی لمحے پکار اٹھے، بابا آپ کی زبان پر مجھ سے زیادہ کانٹے پڑے. اجرکم علی اللہ. اکبر نے داد شجاعت دی. اکبر گھوڑے سے نیچے آئے. خدا سب کو کربلا کی زیارت نصیب کرے. اگر خیمہ گاہ میں جائیں، آئندہ کبھی پہنچیں، خدا کرے نزدیک میں پہنچ جائیں، خیمہ گاہ پر لکھا ہے السلام علی الخیام الخالی من الحسین. ان خیموں پر سلام ہو جو حسین سے خالی ہیں. اس خیمہ گاہ سے مقام علی اکبر اگر آپ نے دیکھا ہو بہت دور ہے. علی اکبر جب نکلے تھے رجز پڑھ رہے تھے، انا علی ابن الحسین، میں علی ہوں، حسین ابن علی ابن ابی طالب کا بیٹا. اور آواز کربلا میں گونج رہی تھی. لیکن جب گھوڑے سے نیچے آ رہے تھے، جب شہید ہو رہے تھے تو انتہائی آواز نحیف تھی، اس طرح پکار نہ سکے تھے، اس لیے کہ مقتل میں ہے فَقَتَلُوهُ وَفَقَطَعُوهُ إِرْبًا إِرْبًا، کہ جب اکبر زخمی ہو گئے اور گھوڑا اعداء میں چلا گیا تو ان لعینوں نے اپنی تلواروں سے اکبر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اب گلوئے اکبر سے کیسے صدا نکلے، کیسے بابا کو پکاریں. مقام علی اکبر پر زمین پر آتے ہیں، نحیف سے آواز میں کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. سب زیارت میں کہتے ہو نا اشہد انک تسمع کلامی. ہم گواہی دیتے ہیں کہ امام ہمارے کلام کو سنتا ہے، امام تمہارے پرسے کو سن رہے ہیں، امام تمہارے گریوں کو سن رہے ہیں. امام کو پرسہ دو، اپنی آوازوں کو رہا کرو. جب امام نے سنا اکبر کی اس ندا کو، اکبر کے سلام کو، وہ جو عقاب کی مانند آتا تھا جوان کے لاشے پر گھٹنوں اجرکم علی اللہ. میں کیسے بیان کروں؟ جوان کا لاشا ہے، شبیہ پیغمبر کا لاشا ہے. اکبر سے حسین کی محبت کو میں کیسے بیان کروں؟ یا علی ثمرۃ فؤادی علی، قرۃ عینی علی. اجرکم علی اللہ. روایت میں ہے، اور یہ روایت حضرت سکینہ نے نقل کی ہے، راویہ سکینہ ہے. اگر یہ سوچ سکو کہ سکینہ کس طرح یہ منظر دیکھ رہی ہے. بابا بیا کی لاش پر پہنچے، بیا کے سرانے پہنچے، جہاں لاش پڑی تھی وہاں حسین بھی لیٹ گئے، اپنا سر سینہ اکبر پر رکھا. روایت کے الفاظ پڑھ رہا ہوں، ترجمہ نہ کر سکوں گا. وَهُوَ يَخْتَنِقُ وَيَشْحَقُ. اختناق اسے کہتے ہیں جب دم گھٹ رہا ہو، جب سانس نہ آ رہی ہو، اسے اختناق کہتے ہیں. سکینہ کہتی ہے بابا کا سانس بند ہونا شروع ہو گیا. وَيَشْحَقُ، بابا کی آواز سینے سے نکلتی تھی، صدا میں تبدیل نہ ہوتی تھی. اشکرکم علی اللہ. تم نے سن لیا، برداشت کر لیا. سکینہ دیکھ رہی ہے، زینب دیکھ رہی ہے، حسین کی جان پرواز کر رہی ہے. امام وقت ہے، سینے پر سر رکھ کر کہا ولدی علی علی الدنیا بعدک العفا.
کاش تمہارے بعد حسین کو موت آ جائے. جس دنیا کی حیات حسین سے ہے، تمام انسانوں کی زندگی جس حسین سے ہے، وہ حسین موت کی تمنا کر رہا ہے. علی الدنیا بعدک العفا. زینب اس منظر کو کیسے دیکھ سکتی؟ زینب حسین کو یوں تڑپتا کیسے دیکھ سکتی؟ یہ پہلا موقع ہے جب زینب نے خیام کو چھوڑا ہے، بھاگتے ہوئے بھائی کے پاس آئی. جب حسین نے زینب کو آتے دیکھا، بیٹے کا غم بھول گئے. فرمایا زینب تم جانتے ہو مجھے اکبر سے کتنا پیار ہے، مجھے اکبر کتنا عزیز ہے، لیکن زینب تیرا حجاب، تیرا پردہ مجھے اکبر سے زیادہ اجرکم علی اللہ. زینب واپس چلی جا. زینب واپس چلی گئی، لیکن اب جو زینب خیمے سے نکلی تو سورج کو گہن لگ گیا تھا، زمین کربلا لرز رہی تھی، حسین کا سر تن سے جدا ہو گیا. السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا دیا کریں، اور ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر بھی ضرور کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کے پاس ہر وقت پہنچ سکے. اور آپ دوستوں سے یہ بھی گزارش رہتی ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ محمد وآل محمد کا یہ ذکر آپ کی نسلوں میں بھی جاری و ساری رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.